السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح، آیات مقدسہ 6 اور 7 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے سچی جماعت، متقین، مومنین، صحابہ کرام، حزب اللہ جو انعامات دیے اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں، وہ ارشاد فرمائے کہ اللہ نے ان کو اطمینان قلب دیا۔ جب وہ مدینۃ المنورہ سے عمرے کے لیے نکلتے ہیں تو وہاں سے اللہ نے ان کو اطمینان دیا، ایمان میں اضافہ ہو گیا اور پھر وہ اضافہ بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ بیعت موت کے لیے تیار ہو گئے۔ جی بیعت کی اور جہاد کے لیے تیاری ہے۔ پھر جب صلح نامہ لکھا جا رہا ہے تو وہاں پر کچھ مسائل تھے، بظاہر صلح دب کے ہو رہی ہے، شرطیں ایسی ہی ہیں، تو دلوں میں کئی باتیں آئیں، لیکن اللہ نے اطمینان دیا اور ڈسپلن کو قائم رکھا، اپنے لیڈر کی اطاعت کی، اطاعت امیر، نظم و ضبط قائم رکھا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ صلح اور جنگ میں اپنی جماعت کی پیروی کرنا، جماعت کی پالیسی کو ماننا، اپنے لیڈر کی اطاعت کرنا، یہ بہت بڑی اجتماعیت کی نشانی ہے، یہ ترقی کی نشانی ہے۔ صلح اور جنگ میں ہمیشہ نظم و ضبط قائم رہنا چاہیے، ڈسپلن قائم رہنا چاہیے، اطاعت امیر قائم رہنی چاہیے۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن اس اختلاف کو جماعت کے پلیٹ فارم پہ حل کرنا چاہیے۔ اپنی انفرادی رائے کو غالب نہیں کرنے چاہیے۔ انفرادی رائے دیں سمجھنے کے لیے، جب سمجھ آ جائے تو اس کو چینج کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی بڑی اونچی شان والے ہیں، قرآن پاک کی آیات کا نزول حضرت عمر کی رائے پر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وہ بات نہیں سمجھ رہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھائی، صحابہ اکرام کی اجتماعیت سے سمجھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی تو فوراً اطاعت کر لی۔ تو یہ انفرادیت جو ایک رائے کے اعتبار سے ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، یہ تو نقصان دہ نہیں ہے۔ وہ انفرادیت جس میں انسان یہ سمجھے
کہ میں ہی سب کچھ ہوں، یا وہ جماعت کی رائے کو تسلیم ہی نہ کرے، وہ خطرناک ہوتی ہے۔ وہ کون کرتے ہیں؟ وہ منافقین کرتے ہیں، وہ مشرکین کرتے ہیں۔ آج کی آیات کا یہی عنوان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں مدینۃ المنورہ سے اور تیاری کرتے ہیں تو منافقین کا کیا خیال ہے کہ یہ جو صحابہ اکرام جا رہے ہیں مکہ میں، وہاں جنگ ہوگی، وہاں یہ مارے جائیں گے اور یہ بچ کے نہیں آئیں گے، واپس نہیں آئیں گے، تھوڑے سے تو لوگ ہیں، ہم کیوں جائیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، خواب ہی تو آیا ہے نبی علیہ السلام کو، اس کے پیچھے لگ کے ہم وہاں چل پڑیں۔ انہوں نے مخالفت کی اور وہ اس سفر میں شامل نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ رب العزت عذاب کریں گے کن کو؟ منافقین کو، منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، والمشرکین، اور مشرک مردوں کو، والمشرکات، اور مشرک عورتوں کو۔ یہ سچی جماعت کا انعام ہے، اور جھوٹے مشرکین منافقین کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب قرار دیا ہے۔ یہ کرتے کیا ہیں منافقین اور مشرکین؟ الظانین باللہ، جو اٹکلیں کرتے ہیں اللہ پر، ظن السوء، بری اٹکلیں، اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں۔ منافقین کا گمان تو یہ ہے کہ یہ جماعت صحابہ کرام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچ کے واپس نہیں آ سکتے، یہ تباہ ہو جائیں گے، فلاں فلاں ان کے ذہنوں میں گمان پیدا ہوئے۔ اور مشرکین کے ذہنوں میں کیا گمان ہے؟ تو عمرے کی نیت سے رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں یہ حملہ آور ہو جائیں، بیت اللہ شریف پر قبضہ کر لیں۔ یہ تمام برے گمان، برے اٹکلیں ان کے دماغوں میں پھر رہی ہیں۔ اللہ نے بڑا پیارا لفظ فرمایا علیہم دائرۃ السوء، انہی پر ہے پھر مصیبت کا۔ دائرہ گھوم کر ایک چیز جو پھر کے آتی ہے اس کو دائرہ کہتے ہیں۔ السوء برائی کا، یہ جو برے اٹکلیں سوچتے ہیں اس کا عذاب، اس کا وبال انہی پہ پڑے گا، اور پڑا پھر ان پر وبال۔ آگے جا کے آپ تفصیلاً سنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کے یہ گمان ختم ہو گئے کہ یہ بچ کے نہیں آ سکتے، تو اس پر ان کو پریشانی ہوئی۔ پھر اگلے سال غزوہ خیبر کے موقع پر جب سچی جماعت نکلتی ہے تو منافقین پر پابندی لگا دی گئی، اللہ نے خود پابندی لگا دی کہ جو اس سفر میں، عمرے کے سفر میں جو شامل نہیں ہے وہ خیبر کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا، اس کو کوئی وہاں سے مال غنیمت نہیں ملے گا۔ تو خود علیہم دائرۃ السوء، یہ تمام تر جو برے گمان ہیں ان کے اندر خود ہی پھنستے چلے گئے۔ اور یہ کفار مکہ، یہ مشرکین مکہ کس طرح پھنسیں گے؟ صلح کے بعد وہ تفصیلات آپ سن رہے ہیں کہ خود پھنس گئے، اور ایک سال کے بعد اللہ کا گھر وہ آزاد ہو جاتا ہے، فتح ہو جاتا ہے۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور اللہ کا ان پر غضب ہے، غصہ ہے، اور جن پر اللہ کا غصہ آتا ہے وَلَعَنَهُمْ، اور ان پر اللہ کی پھٹکار آتی ہے، لعنت آتی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کے لیے جہنم تیار ہے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بری جگہ ہے۔ اللہ رب العزت پھر دوبارہ ارشاد فرما کر ہمیں یاد دہانی کرواتے ہیں کہ یہ سب جتنا کچھ ہو رہا ہے، جتنی ایک ترتیب بنائی جا رہی ہے، ایک تاریخ مرتب ہو رہی ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر۔ ابھی کل کے درس میں ہم نے یہ سنا، مومنین کے لیے اللہ رب العزت نے خصوصیت یہ انعام اور تحفہ ارشاد فرمایا
کہ زمین و آسمان پر اللہ کے لشکر ہیں، آسمان پر فرشتے ہیں، زمین پر اللہ کی سچی جماعتیں ہیں، یہ تو اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ جب جہاد کا حکم تھا تو یہ سچی جماعت جہاد کے لیے نکل رہی ہے، قربانیاں دے رہی ہے، شہادت کے جذبے سے نکل رہے ہیں۔ اب صلح کا حکم ہے، صلح کی ضرورت ہے، ایک اللہ کی ترتیب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو امن چاہتے ہیں، انسانیت کی آزادی چاہتے ہیں، قتل عام نہیں چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قتل نہیں کرنا چاہتے، وہ تو خاص ناسور ہے، مافیا ہے، وہ زہر ہے جن کا خاتمہ ضروری ہے۔ انسانیت کے ساتھ تو حضور محبت کرتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت سب کو موقع دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کے لشکر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، تم اللہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ جو ہے عزیزاً غالب ہے، زبردست ہے، حکیماً حکمت والا ہے۔ وہاں بھی میرے عزیزو علیماً حکیمہ لفظ بولا تھا، اللہ نے خود ارشاد فرمایا اللہ علیم ہے، یعنی ساری تاریخ مرتب فرما رہے ہیں اس دور میں کامیابی کے لیے اور آنے والے دوروں کے لیے۔ یہ اسوہ حسنہ ہے، اسوہ رسول اللہ ہے کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے۔ اور اصل روح کیا ہے؟ وہ ٹیبل ٹاک ہے۔ اصل روح یہ ہے کہ دشمن کو مغلوب بھی کرو، دشمن کو شکست بھی دو، اور گولی چلائے بغیر شکست دے دو، ان کو مغلوب کرو۔ مغلوب کرنا مقصود ہے، جان سے مارنا مقصود نہیں ہے۔ اور اگر اللہ چاہتے ہیں تو وہ عزیز ہیں، وہ تو غالب ہیں، وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن حکیم ہیں، حکمت چاہتے ہیں اللہ۔ حکمت اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کی جو ترقی ہے، آگے پیش قدمی ہے، اس کی پلاننگ اللہ نے دے دی۔ یہ فتح مبینہ، اور ہمارے لیے قیامت تک کے لیے یہ اسوہ بنا دیا کہ سچی جماعت کا کام قتل عام نہیں ہے، سچی جماعت کا کام جنگ نہیں ہے، بلکہ امن و امان قائم کرنا ہے۔ جنگ تو ایک ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تو ہوگی، لیکن عام طور پر عنوان صلح کا رہنا چاہیے، امن کا رہنا چاہیے، انسانیت کا رہنا چاہیے۔ عام طور پر جو عنوان ہے وہ محبت کا رہنا چاہیے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ اکرام نے کیا۔ اس صلح نامہ سے، صلح حدیبیہ سے یہی ہمیں سبق مل رہا ہے، تربیت ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، اس سچی تاریخ پر غور و فکر کی ضرورت ہے، غور و فکر کرتے رہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔